حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مفکر اسلام، واعظ خوش بیان اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سرمایہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ، فخر جمعیت، خطیب اہل سنت، حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے ان سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کے اپنا بیان کریں۔ میں مبلغ اسلام، مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ بندیالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان شروع کریں۔ مجلس کا حسن تھوڑا سا برقرار رکھیں اور نزدیک آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب تشریف لائیں۔ ادھر سے بھی حضرات جو آگے آ جائیں، جو باہر حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش اندر تشریف لائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابه الذين أوفوا وعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔
آج کی اس توحید و سنت کانفرنس میں اور اپنے مادر علمی میں آپ سے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ مرکز توحید و سنت ہے۔ اور توحید و سنت ہی ہماری جان ہے۔ اگر توحید و سنت سے ہم کٹ جائیں تو جیسے جسم اور روح کا تعلق جب ختم ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، اور اگر ہم توحید و سنت سے کٹ گئے تو ہم بھی پھر ایک بے جان وجود اور انسان کی طرح ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، یعنی اس صورت میں اللہ رب العزت نے وہ مضمون اور موضوع کو بیان کیا ہے کہ جس موضوع اور مضمون کے بیان کرنے کے لیے رب نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے۔ اور کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے رب کی توحید کو بیان نہ کیا ہو۔ اور اس مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے ان حضرات انبیاء نے جتنی صعوبتیں اور تکلیفیں اور مشکلات اور مصائب جھیلے ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جس دور میں ہم ہیں ہم بھی مسئلہ توحید کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے راستے میں لوگ پھولوں کی پتیاں بچھاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، واہ واہ کیا جاتا ہے، لیکن ان انبیاء کی زندگی کو آپ پڑھیں کہ جن انبیاء نے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا تو پھولوں کی پتیاں نچھاور نہیں کی گئیں بلکہ ان پر سنگباری اور پتھراؤ کیا گیا،
اور وہ وقت کا نبی سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان نظر آتا ہے. چھوڑ دیا اس نے کہ لوگ مار رہے ہیں، لوگ سنتے نہیں، لوگ اللہ کی توحید کو سننے کے لیے تیار نہیں. چھوڑ دیا. سب سے پہلا جو پیغمبر آیا جس کے ذمے تبلیغ کا کام لگایا گیا وہ حضرت نوح ہیں. سنتے رہتے ہیں آپ. 950 سال اس نے رب کی توحید کو بیان کیا ہے. یہ جو وقت ہے نا، اس کو کہتے ہوئے بھی بندے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن اس کو توحید کے بیان کرنے پہ مار نہ پڑی ہو. آج کیا ہے؟ آج توحید بھی بیان ہوتی ہے اور لوگ کہتے بھی کچھ نہیں. لوگ عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو اس توحید کے متوالے ہیں جو رب نے قرآن میں بیان کی ہے، جب وہ بیان کی جائے تو آپ بازار میں نکلیں تو لوگ کہتے ہیں اوہ، انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ وہابی جا رہا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں. اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے کیوں بات کرے. ہم کوئی سرور کونین صلی اللہ، ان کو کیا کہتے تھے لوگ؟ ساحر، کذاب، مجنون. لیکن اللہ نے بھی کہا میرے محبوب یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے میری توحید کو بیان کرنا ہے. آپ ذرا سورۃ صاد پڑھیں. فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، وہ تو آپ کو صادق کہتے تھے. جا صادق کون آ گیا؟ جال امین کون آ گیا؟ یہ کذاب کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ تو آپ کو صادق کہنے والے، امین کہنے والے، امانت دار سمجھنے والے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانے والے، اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے؟ وہ ان معاملات میں آپ کو کاذب نہیں کہتے تھے، دنیا کے معاملات میں، امانت میں، دیانت میں وہ آپ کو کذاب اور جھوٹا نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا رب کی توحید والا، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ پہلوں کی کہانیاں چھوڑو، کیا سنتے ہو اس کو؟ اور اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ قصور کیا ہے؟ سورۃ صاد میں اللہ نے اس کی لگتی آیت کے ساتھ کیا کہا؟ ان کو تکلیف صرف یہ تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ ہے توحید. یہ نہیں توحید خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، عالم اللہ ہے، قابض اللہ ہے، باسط اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، نافع اللہ ہے، زار اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، بادلوں کو گھیر گھیر کر لانے والا اللہ ہے. یہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ. وہ اللہ کو مالک بھی، خالق بھی، رازق بھی، موتی بھی، ممیت بھی، نافع بھی، زار بھی، سب کچھ مانتے تھے. میرے بھائیوں، قرآن بار بار کہتا ہے سیقولون للہ، سیقولون للہ، سیقولون للہ.
اور جب اللہ کے پاک پیغمبر کہتے تھے جیسے خالق مالک کے ایک مانتے ہو اسی طرح الہ اور معبود بھی ایک مان لو، اور جو الہ والی صفتیں ہیں وہ تسلیم کرو۔ آج بھی لوگ توحید بیان کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی آپ کو کہے گا خالق سب مانتے ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ توحید ہے؟ توحید یہ ہے، ہوئے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا نا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے جب پتھر پڑتے ہیں، توحید یہ ہے جب لوگ شہر سے نکالتے ہیں، توحید یہ ہے کہ جب لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، توحید یہ ہے جب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے یہ توحید نہیں، الہ والی صفتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے الہ ہے کون؟ وہ جو کہتے تھے اجعل الآلہۃ، اس نے سارے الہ ملا کے نا الہن واحدہ کیا کر دیا ہے؟ ایک ہی الہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی عجیب بات ہے یار۔ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ توحید اللہ۔ میں نے کہا تو مکے والے ہی مانتے تھے اللہ ایک ہے، وہ تو وہ بھی مانتے تھے۔ اور جب رب نے قرآن کا آغاز کیا، اپنے کلام کی ابتدا میں رب نے کہا الحمدللہ، یہ توحید کا ہی آغاز ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اب آپ الحمدللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ تمام تعریفیں، ٹھیک ہے یہ معنی بھی ہے، لیکن اس پر اشکالات شبہات لوگ پیش کرتے ہیں۔ ارے تعریف صرف اللہ کی ہے؟ مولویوں کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ قاری صاحب اچھا پڑھیں تو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، حافظ صاحب اچھا تراویح میں پڑھیں تو ان کی بھی تعریف ہوتی ہے، مدرس اچھا پڑھائے تو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، ولی مقتدا پیشوا اچھا ہو تو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، ڈاکٹر کی، طبیب کی، انجینئر کی، فلاسفر کی، سب کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں۔ بتانا پڑے گا، پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا، اور بھائی میرے یہ جتنی صفات اور صاف اور خوبیاں رب نے بندوں کو دی ہے نا، اصل میں دینے والا کون ہے؟ تو جو صفت اور خوبی بندے کے اندر ہے نا، اس کی تعریف بعد میں ہوگی، خوبی دینے والے کی تعریف پہلے ہوگی۔ آپ کو بتانا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا معنی وہ کر دو جو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے کیا، شک کی کوئی شبہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ تمام صفات الوہیت، سمجھ آ رہی ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ آپ کا ذہن منتشر نہ ہو، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمام صفات الوہیت وہ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ یہ معنی کرو گے نا تب سمجھ آئے گی لوگ، او بھائی الہ میں کون سی صفتیں ہوتی ہیں؟ ذرا ہمیں بتاؤ الہ کیا کس کو کہتے ہیں، معبود کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہیں گے ارے الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل آ جائے تو مشکل دور کر دے۔ سورۃ انبیاء ہے بھائی، سورۃ انبیاء کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا نا، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سنتے رہتے ہو یار، مچھلی کے پیٹ میں گئے، ہو وہاں پہ پکارا ہوگا یا آدم اغثنی، یوں کہا تھا آدم پہنچ، فلاں پہنچ، میری مدد کر، نہیں کہا
کیا کہا؟ حضرت یونس علیہ السلام الہ کا معنی سمجھا رہے ہیں. الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو. الہ کون ہوتا ہے بولو؟ میں کہتا ہوں قرآن سے ثابت ہے. حضرت یونس مشکل میں، مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی لے کے پھر رہی ہے پانی کے اندر، اور ایک اندھیرا نہیں. رب کہتا ہے فنادا فی الظلمات، کنارے کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اندھیرے بڑے تھے لیکن پکارنے والا ایک تھا. اور وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پر معنی کیا کریں گے؟ لا الہ الا انتا، انتا مولا، یہاں میری مشکل دور کرنے والا تیرے سوا، بولو بولو، تیرے سوا کوئی نہ. سبحانک، اور تو شریکوں سے، بولو بولو تو شریکوں سے، بولو تو شریکوں سے. تھوڑا سا میں، وہ کہتے ہیں نا، جا تو میں روڈ پہ ہی رہا ہوں اپنے موضوع کے مطابق، لیکن ایک تھوڑا سا لنک لیتا ہوں، لنک روڈ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب رب کے بارے میں کہو گے کہ اللہ پاک ہے، کس سے؟ بولو بولو اونچی آواز سے ذرا، سارے بولو اونچی آواز سے یار. ابھی تو شاہ صاحب نہیں آنا ہے، انہوں نے آپ کو تھوڑا بلوانا ہے، تو آپ ابھی سے پریکٹس کر لیں تھوڑی سی. اللہ پاک ہے، بولو کس سے؟ شریکوں سے. جب رب کے بارے میں کہو گے پاک ہے تو رب پاک ہے شریکوں سے، اور جب کہو گے نبی پاک ہے تو نبی پاک ہے گناہوں سے. نبی کس سے پاک ہے؟ گناہ کرتا ہے؟ گناہ کے نزدیک، میں نے کہا نبی گناہ کے نزدیک کیا چلا جائے، بلکہ گناہ نبی کے قریب آ جائے تو رب گناہ کو کہتا ہے ذرا پرے 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 پرے. تیری جرت کیسے ہو گئی؟ دے دوں قرآن سے حوالہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ بڑا بن سنور کے آیا تھا زلیخا کی شکل میں. آج تو بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کی حدیں ہی لوگوں نے توڑ دی ہیں یار. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، خدا کی قسم. اب تو دل کرتا ہے بندہ موبائل کو کہیں پھینک دے. بن سنور کی آئی زلیخا سامنے. گناہ پورا پیک کر گناہ ہے زلیخا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کا مجسم زلیخا سامنے آئی. اب اللہ کو چاہیے تھا، اللہ یوسف کہتا ذرا ویکھ کے خیال کریں، دھیان کریں. اللہ نے کہا نہ، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ بات کہنا اس کے لائق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ لنصرف، سبحان اللہ، لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے یوسف کو گناہ سے نہ پھیرا بلکہ گناہ کو یوسف کے پھیر کے رکھ دیا. نبی پاک ہے کس سے؟ بولو 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 اونچی آواز سے، کس سے؟ لگ دے اے بھی سمجھ لو صحابہ پاک ہیں. ٹچ ہو جائے کہ نہ ہو جائے؟ ہو جائے. صحابہ پاک ہیں کس سے؟ شاباش ماشاءاللہ. اور سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اللہ پاک ہے شریکوں سے، نبی پاک ہے گناہوں سے، اور صحابہ پاک ہیں تنقید سے. کوئی بندہ صحابہ پہ تنقید کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. او میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا،
میرے صحابہ کے بارے میں بحث نہ کرنا اور میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات گندی اپنی زبان سے نہ نکالنا، سب و شتم نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابو بکر کون ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا عمر کون ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا عثمان کون ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا علی کون ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا معاویہ کون ہے، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یار کس کے، یار کس کے۔ ایک اور بات سمجھ لو، نبی کو دیکھنا ہو نا کس کی نسبت سے، بولو بولو کس کی نسبت سے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول، نبی اللہ، کس کا؟ اللہ کا نبی، کلیم اللہ، نجی اللہ، روح اللہ۔ نبی کو دیکھنا ہو تو اللہ کی نسبت سے دیکھا کرو، اور صحابہ کو دیکھنا ہو تو رسول کی نسبت سے دیکھا کرو۔ اوے صحابی کس کے، یار کس کے، سجن کس کے، بیلی کس کے؟ سبحان اللہ۔ کبھی صحابہ کے کسی عمل کے بارے میں مت کہا کرو کہ وہ ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، تو کیا ہے، تو کون سے دور میں ہے، اور وہ کون سے دور میں تھے یار، وہ کون سے دور میں تھے جس دور کو میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا خیر القرون کرنی۔ کیا کہا تھا؟ پڑھ لو، خیر القرون، خیر القرون کرنی۔ جب سے رب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہ نظام کائنات چلایا ہے، اور یہ سارے کے سارے زمانے آتے چلے گئے ہیں، آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک میرے پاک پیغمبر نے کہا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ بولو سب سے بہترین۔ اور جو زمانے میں لوگ تھے وہ بھی بولو، بولو نا، وہ بھی سب سے۔ یار آج لوگ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کون سا رجب کا، اور میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ توحید و سنت کا سبق پڑھا صحابہ نے مصطفیٰ سے، بولو صلی اللہ ہو۔ توحید سکھائی میرے پاک پیغمبر نے، سنت سمجھائی میرے پاک پیغمبر نے، اور فرمایا کہ اس طرح سے مانو، اللہ کو ایسے مانو، مجھے ایسے مانو۔ اور تمہاری زبانیں کھلتی ہیں تو بڑے دھڑلے سے معاویہ کے اوپر کھلتی ہیں تمہاری زبانیں۔ کتنے فتنے یار پیدا ہو گئے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا، آج میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اب تو قرآن کے اوپر بھی بھائی، پہلے سنتے تھے آپ اے قرآن یہ نہیں ہے، اصل قرآن ہمارے کس کے پاس ہے؟ وہ قرآن ہے، اے قرآن۔ کیا رہ گیا باقی یار؟ اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ اور معاویہ، اور میں نے کہا کہ معاویہ کے کیا کہنے ہیں یار، قرآن کا ذکر آیا ہے، یہ جو قرآن میں آپ توحید بیان کرتے ہو، رسالت بیان کرتے ہو، آخرت بیان کرتے ہو، ہیں جی، یہ سارے لکھنے والا کون تھا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ ہاتھ بڑا مقدس ہاتھ ہے، وہ ہاتھ بڑا مطہر ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ بڑی عظمت والا ہاتھ ہے، جس ہاتھ میں قلم لے کے جس نے قرآن کی کتابت کی ہے۔ تمہیں کیا لگے کہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ کے لیے جتنی دعائیں میرے پاک پیغمبر نے کی ہیں یار، سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ دعا کرتے ہیں، سواری پہ بیٹھے بیٹھے معاویہ پیچھے بیٹھا ہے اور نبی علیہ السلام آگے ہیں، اور آپ نے فرمایا معاویہ
اور تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پشت کے ساتھ لگ رہا ہے؟ معاویہ نے کہا حضرت میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے. اور رحمت کائنات نے سواری پہ ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کر دیے اور آپ نے فرمایا مولا معاویہ کے پیٹ کو بھی اور معاویہ کے سینے کو بھی علم سے بھر دے. تمہاری زبانیں کھلتی ہیں معاویہ کے بارے میں، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی. تمہیں شرم نہیں آتا ہے؟ کہاں گیا حیا اور شرم تم سے؟ ایک تمہیں مظلوم معاویہ مل گیا ہے، لیکن یاد رکھنا الحمدللہ ہم ہیں صحابہ کے وکیل انشاءاللہ. دیکھو توحید و سنت کا دفاع بھی ہمارے ذمہ. توحید جس طرح دی اشاعتی بیان کر دے نا کوئی نہیں بیان کر سکتا. یہ ہماری قسمت میں رب نے کیا ہے، ورنہ لوگ جیسی توحید بیان کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے. ہم جس طرح سے توحید بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں رب نے اس سٹیج پہ کھڑا کیا ہے اشاعت کے علماء اور خطباء کو جس سٹیج پہ کبھی رب نے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا تھا. الحمدللہ. معاویہ اتنا مظلوم ہے. اور یاد رکھنا جب تک جان میں جان ہے، بولو جب تک یہ جہان ہے اور جب تک جان میں جان ہے اور ہماری رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے، رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جیسے ابو بکر صدیق کی صداقت کا اور عمر کی عدالت کا اور عثمان کے حیا کا اور علی کی شجاعت کا، اسی طرح سے معاویہ کی سیاست و سیادت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ملحد ہوگا، وہ اسے آپ ملحد کہیں جو معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے، اسے آپ زندیق کہیں جو معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے. اور جس معاویہ کے لیے رمضان میں سحری کے وقت میرا نبی دعائیں کرے، تمہارے منہ سے ایسے بکواس نکلتے ہیں معاویہ کے بارے میں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے، گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ اس بارے میں ایکشن لے. اگر قائد اعظم کی کوئی بے حرمتی کرے اس کے لیے قانون ہے، صحابہ کی بے حرمتی کرے گا اس کے لیے قانون ہی کوئی نہیں. سحری کے وقت میں سبحان اللہ، ایک سحری کا وقت ہو اور دوجا رمضان دا مہینہ تے تریجا دعا کرنے والا آمنہ کا لال. وہ دعا کر رہا ہے کہ جب ابو ہریرہ کی ماں کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے نا تو ابو ہریرہ بھاگ پڑا، گھر کی طرف بھاگ پڑا. کسی نے راستے میں دیکھا ابو ہریرہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس نے کہا صوفی منش انسان اور درویش صفت، خیر ہے تو پہلے قدم بھی پھونک پھونک کے اور لیتا تھا، اٹھاتا تھا زمین پر، آج بھاگا جا رہا ہے. اس نے کہا رستہ چھوڑ دے، میرا رستہ چھوڑ دے. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا عرش پہ پہلے پہنچتی ہے. وہ دعائیں ان کے لیے کیا کہا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدے بہی. اور مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. خیر میں پھر واپس آتا ہوں، پھر اپنے واپس آ جائیں. جو موضوع تھا ہمارا، رب پاک ہے کس سے؟ چلو بولو اونچی آواز سے بولو. نبی پاک ہے اور صحابی پاک ہے. ماشاءاللہ سبق یاد ہو گیا نا؟ اے سبق یاد رکھو بس.
کوئی بولے اس کو کہو رب کا قرآن پڑھ. حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پیر طریقت، بولو رحمت اللہ علیہ سارے یار. ہاں وہ جب شان صحابہ بیان کرتے تھے نا یار، کیا بات ہے. آج کل تے پتہ نہیں تقریراں دے موضوع بھی نویں نویں نکل آئے نے جنہ دی ضرورت نوجوان ساڈے شہر دے لوگ، کوئی کاروباری، کوئی دکاندار موضوع بیان کر رہے ہیں جڑے انہوں نے پتہ ہی کو نہیں یہ مولوی آکھنا کی چاہتے ہیں. اور شاہ جی سبحان اللہ توحید بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، شاید آپ کو کبھی کسی نے بتائی ہو. توحید بھی بیان ہو رہی ہے، رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، عظمت صحابہ بھی بیان ہو رہی ہے، اور مقام ابو حنیفہ بھی بیان ہو رہی ہے. کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو یار؟ شرم آتی ہے آپ کو؟ شرم آتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہو؟ جس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اے ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ مت بولا کرو. اگر وہ پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو سونے کا ثابت کر سکتا ہے. آج کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو اتنا؟ لوگ سارے للو پنجو جتنے بھی ہیں سارے دے نام لیندے نے. صحابہ بولو کون ہو؟ صحابہ تنقید سے پاک ہے. تنقید نہیں کرنا. کیوں؟ کہ جیڑی رب دی توحید نہ سمجھی نا، کہ جیڑی رب دی توحید نال انہاں دا تعلق ہے. رب آکھیا میرے محبوب میں تیرے صحابہ نال پیار اس واسطے کردا کہ میرے توحید دے اندر مخلص نے. دے دوں حوالہ قرآن کا؟ بولو دے دوں. اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اور میرے محبوب اپنے صحابہ سے آنکھیں نہ ہٹایا کر، آنکھیں نہ ہٹایا کر، آنکھیں نہ ہٹایا کر. اللہ 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 کہتے ہیں میرے محبوب تو سونا بڑا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا سونا میں بنایا نا، تو سونا بڑا ہے. لیکن جڑے ویلے تو صحابہ دے وچکار باویں تے تیرا حسن اور بھی نکھر جاتا. خدا کی قسم تیرا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے. اگر میں یہاں صحابہ کا موضوع آ گیا ہے ایک اور دلیل دیتے چلے جاؤں. اللہ کہتے ہیں زینہو فی قلوبکم. ذہن میں آگئی ایک چیز تھوڑا سا ربط ملا دوں. زینہو فی قلوبکم. ایمان بڑا سونا ہے. بولو ایمان. ایمان کا رنگ بڑا خوبصورت ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ایمان خوبصورت ہے، ایمان حسین ہے، ایمان جمیل ہے. لیکن اللہ نے کہا زینہو فی قلوبکم. اور میرے نبی دے صحابیوں جب ایمان تمہارے سینے میں آتا ہے تو اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ کو سمجھ آئی جے نال میں انج کیوں نہ آکھاں. ایمان ابو بکر کے سینے میں آئے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور میرا نبی جب غار ثور میں ابو بکر کے ساتھ ہوتا ہے تو میرا نبی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو. آؤ اینڈ کی طرف آئیں. یہ ہے ان کی صفت. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، رنج آتا ہے، غم آتا ہے، الم آتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر تیرے صحابہ کی صفت ہے کسی در پہ نہیں جاتے، آتے ہیں تو میرے در پہ آتے ہیں. یہ ہے وہ مسئلہ الہ
جو اس کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اسے عظمت عطا فرما دی. نبیوں کو عظمت ملی کہ نہیں؟ بولو ملی نا. عظمتیں ملی، مقام ملے، مرتبے ملے. اسی طرح جو جماعت اس مسئلہ توحید کو بیان کرتی ہے اور خصوصاً مسئلہ الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو. اور دیکھو مشکل کشا یہ ہوتا ہے، مشکل کشا اسے کہتے ہیں. ابھی یونس علیہ السلام کی دعا التجا مچھلی کے پیٹ میں گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں پکارنے والے، میں نے تیری پکار سن بھی لی ہے، تیری تکلیف اور مشکل بھی دور کر دوں گا. تو میرے بھائیوں، یہ وہ مسئلہ الہ ہے جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری پہچان ہے، اور یہ توحید کی جان ہے. بولو یہ مسئلہ توحید کی جان ہے. یہ کون نہیں بیان کرے گا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ مسئلہ الہ جو بیان کر رہے ہیں علماء خطباء ہماری جماعت کے، اللہ پاک ان اکابرین کی عمریں لمبی فرما دے. تو میرے بھائی ان کے لیے دعا کیا کریں. وہ کس مشن پہ ہیں؟ وہ مشن انبیاء کے پاسبان ہیں، وہ مشن انبیاء کے پاسبان ہیں. اور الحمدللہ ہم چوکیدار ہیں اس مشن انبیاء کے، ہم چوکیدار ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کے بھی ہم چوکیدار ہیں، اور توحید و سنت کے بھی ہم کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں. جب بھی کوئی توحید کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھائے گا، توحید میں کوئی گڑبڑ کرے گا، شرک کی تبلیغ اور ترویج کرے گا، انشاءاللہ ہم جیسے غریب میدان عمل میں نکلیں گے. وہ پتہ نہیں کیا کچھ بیان کریں گے، وہ جھوٹی کرامتیں اور قصے اور کہانیاں اور افسانے پتہ نہیں کیا کیا بیان کریں گے. اور اشاعت کا جب خطیب کھڑا ہوگا نا، وہ رب کا قرآن پڑھے گا یا نبی کا سچا فرمان پڑھے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.